السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں غلام جعفر پنجاب کالج عبدالحکیم کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کے لیکچر میں ہم شیخ غلام حمدانی مصحفی کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ پہلی غزل میں ہم نے ان کا تعارف بھی پڑھا تھا، آج جو ہے وہ دوسری غزل شروع کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا متن پڑھیں گے، اس کے بعد اشعار کی تشریح کریں گے۔ جی دیکھیے جی، دوسری غزل کا پہلا شعر ہے: نہ گیا کوئی عدم کو دل شاداں لے کر، یہاں سے کیا کیا نہ گئے حسرت ارماں لے کر۔ اب اس پہلے شعر میں دیکھیں کہ کوئی بھی سفر آخرت کو جاتے ہوئے، کہ کوئی بھی شخص سفر آخرت کو جاتے ہوئے خوش نہ ہوا، بلکہ اپنے ساتھ حسرتوں کا جہاں لے کر گیا۔ دیکھیں، انسان فطری بات یہ ہے کہ نمبر ایک تو کوئی بھی انسان وہ مرنا نہیں چاہتا، وہ موت کو قبول نہیں کرتا کہ اسے کہا جائے کہ اب آپ کی موت ہے تو وہ تیار ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ 100 سال بھی جی لے، اس کے بعد بھی وہ مزید کچھ زندگی، کچھ عرصہ جینا چاہتا ہے۔ یعنی موت کے لیے انسان طبعی طور پر تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں تیار نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لامحدود خواہشات کی وجہ سے وہ تیار نہیں ہوتا۔ کہ وہ کہتا ہے میرا یہ کام بھی رہ گیا، وہ کام بھی رہ گیا، مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ ان لامحدود خواہشات نے اسے یہ کہا کہ یہ کام کر لے، اس کے بعد پھر یہ کام ہو جائے، اس کے بعد پھر۔ تو یہ تو ایک تو انسان جو ہے وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور تیار کیوں نہیں ہوتا؟ وہ لامحدود خواہشات کی وجہ سے۔ اور خواہشات کبھی بھی ختم نہیں ہوتی کہ ایک ہو گئی تو اب دوسری، اب بس اب کوئی نہیں۔ چونکہ انسانی دل جو ہے وہ خواہشات کا مرکز ہے۔ ایک خواہش پوری ہوئی دوسری جنم لے گی، دوسری پوری ہوگی تیسری جنم لے گی، تیسری پوری ہوگی چوتھی جنم لے گی، ایسے خواہشات جنم لیتی ہی رہیں گی۔ وہ غالب نے کیا کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ لامحدود خواہشات ہیں، اس کے باوجود بھی بالکل محدود ہیں۔ تو یہاں بھی ہے کہ خواہشات کا لامحدود جو سلسلہ چلتا ہے انسانی دل میں، کبھی نہ ختم، اس کی بات کرتے ہیں۔ ہاں، اور جب انسان مر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی وہ بخوشی نہیں جا رہا ہوتا، اور وہ یوں سمجھتا کہ میرے بہت سارے کام جو ہے وہ ابھی ادھورے پڑے ہیں، میں نے ان کو مکمل کرنا تھا۔ پھر جب پھر اس سے پوچھا جائے تو سنیں یہ کیا شاعر نے کہا ہے کہ اس دکھ بری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ، اس دکھ بری حیات کی محرومیاں نہ پوچھ، کیا کیا تمہیں بتائیں کیا کیا نہ ہو سکا۔ آخری بات یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتا بہت سارے میرے ابھی تو کام رہ گئے ہیں، حالانکہ اگر اس نے 100 برس بھی زندگی کے جی لیے ہوں پھر بھی وہ موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ کہ لامحدود خواہشات کا ہونا ہے۔ حالانکہ اور پھر وہ سمجھتا کہ اگر یہ خواہش پوری ہو گئی تو ختم سلسلہ، نہیں، یہ خواہش پوری ہو گئی تو اگلی خواہش جنم لے گی، وہ پوری ہو گئی تو اگلی خواہش، یعنی خواہشات بڑھتی جائیں گی۔ یہ اس چیز کا دوسرا شعر دیکھیں جی، اس میں کہ باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، باغ وہ دشت جنوں تھا کہ کبھی جس میں سے، لالا و گل گئے ثابت نہ گریباں لے کر۔ کہ بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ایک تو انہوں نے اس شعر میں بڑی عمدہ تشبیہ دی ہے کہ کس کو یہ باغ کس کو کہا ہے؟ دنیا کو کہا ہے۔ جس طرح باغ میں پھول اور پتیاں اور کلیاں یہ کھلتی ہیں، ایسے ہی اس دنیا کے ہر جو بندہ ہے اس کو بھی، کہ یہاں بڑے خوبصورت چہرے والے اور اس طرح کے یعنی وہ لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی بھی سلامت نہیں گیا اس دنیا سے، کوئی بھی محفوظ اور سلامت نہیں گیا۔ یہ دشت جنوں ہر گریباں چاک چاک کر کے چھوڑتا ہے۔ کہ دیکھیں، نمبر ایک تو یہ گریباں چاک کرنا کیا ہے کہ عاشق جب محبوب سے جدائی میں اور ہجر و فراق کی کیفیت میں وہ ہو تو وہ اذیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور وہ اذیت میں مبتلا ہو تو اس کے اوپر ایک دیوانگی چھا جاتی ہے،
اس دیوانگی کے عالم میں وہ اپنے گریباں کو چاک چاک کرتا ہے، اور وہ چاک چاک کرتے کہاں چلے جاتے ہیں؟ وہ صحراؤں اور جنگلوں کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا سے بھی جس طرح وہاں کوئی عاشق جو ہے اس موسم میں کوئی عاشق اپنا گریباں ثابت لے کر نہیں جاتا، اس دنیا سے بھی کوئی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سلامت نہیں لے گیا۔ یہاں سے کیا ہے؟ ہر انسان جو ہے وہ لٹا ہے، اس کا یہ کیا ہے؟ گریباں چاک ہوا ہے۔ کہ دیکھیں عاشق کا معبود سے جدا ہو کر اذیت میں مبتلا ہونا اور دیوانگی کا چھا جانا اور صحراؤں کا رخ کرنا، یہ اصل بات ہے کہ کیوں عاشقوں کے اوپر دیوانگی چھاتی ہے؟ وہ جب ہجر و فراق کی اذیت میں مبتلا ہوں، اس دیوانگی کے عالم میں وہ اپنا گریباں چاک کرتے ہیں۔ تو مصطفی نے یہ کہا کہ اس دنیا سے بھی انسان کوئی سلامت نہیں گیا، یعنی ہر انسان جو ہے اس نے مرنا ہی ہے، اور وہ اس دنیا سے کوئی نہیں کہ یہاں کوئی آیا اور وہ رہ رہا ہو، بلکہ اس نے جانا ہے۔ بہار آئی ہے اے دست جنوں، یا عید آئی ہے۔ بہار آئی ہے اے دست جنوں، یا عید آئی ہے، گریباں سے گلے ملنے چلا ہے چاک دامن کا۔ یعنی اب تو یہ کیفیت ہے، ہجر و فراق کی یہ کیفیت ہے، محبوب سے جدائی کی یہ کیفیت ہے کہ اب تو گریباں ثابت رہ ہی نہیں سکتا۔ کہ جوش جنوں کے ہاتھ سے فصل میں گل سے بھی ہو سکی نہ گریباں کی احتیاط۔ یہ اصل دوسرے شعر میں یہ اس کیفیت کا بتا رہے ہیں۔ اب تیسرا شعر دیکھیں کہ چلے ہاں اب دوبارہ سے کہیں سر، اب تیسرا شعر دیکھیں۔ یہ اب دوسری غزل کا تیسرا شعر دیکھیے جی، کہ پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ خاک میں سو رہے جا کر افسوس، پردہ رخسار پہ کیا کیا مہتاباں لے کر۔ یہ تھا تیسرا شعر۔ اب دیکھیے کہ تیسرے شعر میں کیا ہے کہ کتنے خوبصورت چہرے چاند سے لوگ زیر زمین جا کر قیام پذیر ہو گئے، کہ چاہے کوئی کتنا حسب نسب کے لحاظ سے، مال و دولت کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے اعلیٰ ہو، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک نے فنا ہونا ہے، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی۔ یہاں بھی وہ مصطفی ان خوبصورت چہروں کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو مٹی کا ایک ذرہ اپنے کپڑوں پہ برداشت نہیں کرتے، لیکن وقت آتا ہے کہ وہ منو مٹی کے نیچے ہوتے ہیں۔ یہاں اسی چیز کی بات کر رہے ہیں، لیکن انداز ان کا کیا ہے کہ حسرت بھرے انداز میں خوبصورت افراد کا یہ خاموش ماتم ہے اس شعر میں۔ لیکن یہ زندگی اور موت یہ لازم و ملزوم ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے مرنا ہے، رہنا کوئی نہیں ہے، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے اعلیٰ ہو، ہے اس کا آخر یہی ہے کہ اس نے مرنا ہے۔ ہاں وہ کیا کہا تھا اس نے کہ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا۔ یہ ہے کہ کتنے بڑے دارا و سکندر جیسے آئے، موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انسان مسلمان ہو یا کافر ہو وہ موت سے انکار نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں کہ کیا اس میں کہ پھول سے چہروں کو مٹی میں ملا دیتی ہے،
اس ماتم کی بات کر رہے ہیں۔ حسرت بھرا انداز ہے کہ دل چاہتا نہیں کہ اپنے جدا ہوں، دل چاہتا نہیں کہ اتنے خوبصورت جو ہے وہ چہرے ہم سے جدا ہو جائیں، وہ جنہیں دیکھ کے ہم جیتے تھے ناصر، وہ لوگ اب آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں کہ پھول سے چہروں کو مٹی میں ملا دیتی ہے، موت ظالم ہے، بہت حشر اٹھا دیتی ہے، کہ موت نے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا، ہر ایک کو، چاہے کتنا ہی کو۔ آپ دیکھتے نہیں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، وہ بھی مٹی میں جا رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت چہروں والے وہ بھی مٹی میں دفن ہو رہے ہوتے ہیں۔ اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے پیارے لوگ، اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش، اٹھ گئے کیسے کیسے پیارے پیارے لوگ، ہو گئے کیسے کیسے گھر خاموش، کتنے دلکش ہو تم، کتنا دل جو ہوں میں، یہ کیا ستم ہے، ہم لوگ مر جاتے ہیں۔ یہی تو بات ہے کہ جون عالیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم کیا کہ بس ایک ہم میں خرابی ہے کہ ہم مر جاتے ہیں چاہے کتنے بھی ہنسی ہوں۔ تو مصطفی نے بھی ایک جو موت کا ایک اٹل حقیقت ہے اس کو اس میں بیان کیا ہے۔ عزیز طلبہ، چوتھا شعر دیکھیں اس غزل کا۔ چوتھا شعر ہے کہ ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، ہم جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر۔ اب اس میں ایک بات تو یہ دیکھیں کہ دیدہ گریاں کا کیا مطلب ہوتا ہے، روتی ہوئی آنکھ، اور عالم کا مطلب دنیا، کہ ہم دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں گے تو ہم یوں روئیں گے کہ پورے عالم کو کیا کر دیں گے، پوری دنیا کو جل تھل کر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا اس قدر رونا سارے عالم کو جل تھل کر دے گا۔ اس شعر میں دراصل شدت گریہ کا جو مضمون باندھا ہے مصطفی نے، اس میں تھوڑی بہت مبالغہ آرائی بھی ہے کہ اتنا رونا کہ ہر طرف آپ کو پانی ہی پانی نظر آئے، کہ جہاں سے یعنی مصطفی یہ کہتے ہیں کہ جہاں سے میں گزروں ساتھ ایک سیلاب ہے، اور وہ کسی اور کوئی پانی نہیں ہے بلکہ وہ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو ہیں، اور وہ اس کا یعنی حد سے زیادہ رونا کی بات یہاں کر رہے ہیں۔ اور وہ کیوں رونا ہے یہ بات بھی یاد رکھیے۔ دیکھیے شاعر جو ہمارے زمانے میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ حساس مزاج ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات ان کے دل پہ اثر کر جائے، اور کئی شعراء کے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یہی مضمون باندھتے ہیں، رونے دھونے والی زندگی گزرتی ہے ان کی۔ اور وہ گزرتی کیوں؟ وہ یہ ہے کہ جو معاشرے کی طرف سے دکھ اور مصائب ان کو ملتے ہیں، اور جو محبوب کی طرف سے رویہ ہے، اس رویے اور معاشرے کی طرف سے جو ان کے اوپر ٹوٹنے والی مصیبتیں ہیں، ان کا یہاں ان کے بہتات کا یہاں بیان ہے کہ اتنے زخم ہیں ہمارے جگر پہ کہ اگر ہم رونے پہ آ جائیں، یہ دیکھیں نا کہ رونے پہ ہم آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے کہ ہم نے اپنے آنسوؤں کو روکا ہوا ہے، اور اگر ہم رونے پہ آ جائیں جس طرح مصطفی نے کہا ہے کہ جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، کہ ابر کی طرح کر دیویں گے عالم کو نہال، جدھر جاویں گے یہ دیدہ گریاں لے کر، کہ ہم بادل کی طرح، جس طرح بادل ہوتا ہے نا، وہ جب برستا ہے تو وہ پھر ساری زمین پہ چاہے صحرا ہوں، چاہے دریا ہوں، چاہے جنگل ہوں، چاہے کھیت ہوں، سب پہ برستا ہے، اور جب خوب برسے تو جل تھل کر دیتا ہے۔ تو وہ اپنی آنکھوں کا بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھ اس قدر رونا ہے اور اس قدر مصیبتیں ہیں کہ اگر ہم رونا شروع کر دیں تو پھر یہ آپ کو ہر جگہ پانی پانی نظر آئے، کہ رونے پہ ہم آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح ہم کو تو رونا نہیں آتا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک قطرہ تھوڑا تھوڑا رونا، یہ نہیں ہے کہ اگر ہم رونے پہ آ جائیں تو یہ تو پھر یوں ہوگا جیسے کوئی بن ٹوٹتا ہے، کہ اشک جب امڈے کسی بے کس کی آنکھوں سے۔ آمن ندیم نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے
کہ اشک جب امڈے کسی بے کس کی آنکھوں سے، یوں لگا طوفان کی زد میں سمندر آ گیا۔ کہ جب کسی بے کس کی آنکھوں سے کوئی ایک قطرہ بھی بہے تو پھر یوں لگتا ہے کہ جیسے اب سمندر بھی کئی طوفانوں کی زد میں آ گیا۔ یہاں دراصل مصطفی نے بھی وہی شدت گریہ ہے کہ اگر ہم رونے پہ، یہ تو ابھی ہم نے اپنے آنسوں کو روکا ہوا ہے، ہم معاشرے اور محبوب کی طرف سے ملنے والے جو غم ہیں اور جو ان کے رویے ہیں اس کو ہم نے برداشت کیا ہوا ہے، اور اگر ہم رونے پہ آ جائیں تو پھر ہم ایک ایک یا تھوڑے آنسو نہیں بہائیں گے، پھر ہم ہر جگہ پانی مانی، یعنی شدت گریہ ہے اور اس کا مضمون باندھا۔ ساتھ میں اس شعر میں مبالغہ آرائی بھی ہے، مبالغہ آرائی کہ اس حد تک کیسے ہو سکتا ہے۔ 5واں شعر دیکھیں جی، پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا خبر بلکہ ایک منٹ یہ دیکھنے دیں، ہاں نہیں بس یہاں سے کٹ ہاں یہ 5واں شعر دیکھیے جی کہ پھر گئی سوئے اسیران قفس باد صبا خبر آمد ایام بہاراں لے کر۔ یہ دیکھیے جی کہ باد صبا ایک بار پھر آمد بہار کی خبر لے کر قفس کے قیدیوں کی طرف گئی۔ اب یہ دیکھیں کہ جب کوئی قیدی ہو، چاہے وہ انسان ہو یا جانور ہو، پرندہ ہو یا انسان ہو، قید جو ہے وہ ایک اذیت ناک مرحلہ ہے اور کوئی بھی اس کو بخوشی قبول نہیں کر سکتا۔ یہاں دیکھیں جی، قید انسان ہو یا حیوان اذیت میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مجھے جلد از جلد رہائی ملے، اور وہ اس رہائی کی کوشش میں ہوتا ہے۔ اب اگر اسے خبر مل جائے کہ آپ کو رہائی ملنے والی ہے تو اس چیز کا یہاں مصطفی ذکر کر رہے ہیں کہ اب اس کو یہ رہائی کی نوید سنانے کے لیے کون گیا؟ وہ باد صبا یعنی صبح کی ٹھنڈی ہوا، پنجرے میں بند یا سلاخوں کے پیچھے بند قیدیوں کے لیے یہ خبر لے کے گئی کہ عنقریب آپ کو رہائی ملنے والی ہے۔ یہ مطلب کیا ہے کہ پرندوں کے اوپر ہوں تو رہائی ملنے والی ہے، اور اگر انسان ہو تو انہیں یہ بتایا جا رہا ہے، ایک نوید سنائی جا رہی ہے کہ عن قریب جو ہے آپ کو آپ کی غموں سے جان چھوٹنے والی ہے، عن قریب آپ مصائب جو ہے وہ آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گے، عن قریب آپ کا جو زوال ہے وہ عروج میں بدل جائے گا، عن قریب آپ کے جو غم ہیں وہ خوشی میں بدل جائیں گے۔ یہ مصطفی اس شعر میں کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا، اقبال نے کیا خوبصورت کہا ہے وہ ان کا کہ آتا ہے یاد مجھ کو وہ گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی اپنی خوشی سے آنا، اپنی خوشی سے جانا۔ کہ اپنے گھونسلے میں جب ہیں یا انسان جب اپنے گھروں میں ہیں تو آزادی ہے، آزادی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو یہاں اگر کوئی قید ہو جائے تو اس کو دوبارہ خبر آمد ایام بہاراں لے کر کہ اب عن قریب کیا ہے، آپ کو بہار کے دنوں میں کسی کو کہا جائے، پرندوں کو جو قید میں بند ہوں، کہ عن قریب آپ بہار آ رہی ہے اور پھر آپ کو کیا رہائی ملنے والی ہے۔ یہ مصطفی نے 5ویں شعر میں کہا ہے۔ 6واں شعر دیکھیں جی، جو اس غزل کا مقطع ہے، مقطع چونکہ پیپر میں نہیں آتا لیکن پھر آپ اس کو سمجھیے، بڑا اچھا یہ ہے کہ مصطفی گوشہ عزلت کو سمجھ تخت شہی، کیا کرے گا تو عبس ملک سلیمان لے کر۔ اپنے آپ سے مخاطب ہیں کہ جو یہ تیرے پاس یہ تنہائی ہے، دراصل اس شعر میں کس بات کا ذکر ہے؟ اس قناعت پسندی کا ذکر ہے کہ اے مصطفی تو گوشہ عزلت کو تخت شہی سمجھ، بھلا تو فضول تخت سلیمان لے کر کیا کرے گا؟ یعنی تیرے پاس جو کچھ ہے تو اسی پہ قناعت اختیار کر، اور تو بڑی بڑی خواہشات نہ کر کہ اگر تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت بھی دے دیا جائے تو اس کو کیا کرے گا؟ کیونکہ ایک جو اہل ادب ہوتے ہیں یا جو باذوق آدمی ہوتے ہیں، وہ ان کے سب سے قیمتی سرمایہ جو وہ تنہائی کو سمجھتے ہیں اور وہ تنہائی کو بہتر سمجھتے ہیں۔ تو مصطفی بھی اپنے آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اوروں کی طرح اپنے اندر جو ہے وہ لالچ اور اپنے اندر جو ہے وہ خواہشات نہ پیدا کر، بلکہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسی پہ قناعت کر، اور اسی اپنی خلوت کو، اسی اپنی تنہائی کو تو اللہ کی نعمت سمجھ۔